اب ایک منفی پراپیگنڈا جو حسین کے لیے وہاں پہ ہونا تھا وہ یہ تھا، دیکھا ہم نے کہا نہیں یہ اہل بیت ہر کام میں حکومت مانگتے، یہ دیکھے جی اللہ کے گھر کا حج چھوڑ دیا صرف اس بات سے کہ مجھے حکومت نہیں دی گئی. یہ پراپیگنڈا ہونے والا تھا. یا حسین نے عباس کو حکم دیا، عباس سیدھے کعبے کی چھت پہ چلے گا. باپ نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا، عباس نے کعبے کو ممبر بنا لیا. عباس کعبے کی پشت پہ چل گئے، کعبے کی عزت اور بڑھ گئی. اچھا ہوتا ہے وہ گھر جس پہ علم ہو. کعبے کی چھت پہ صرف علم نہیں علمدار تھا. عباس کے آنے کی وجہ سے کعبہ سج گیا. عباس کعبے کی چھت پہ آ کے کھڑے، کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے حاجی طواف میں. نقشہ بن جائے گا، لطف اتنا آئے گا، رات تک ٹھنڈک محسوس ہو کسی نے. حاجی طواف میں درمیان میں کعبہ، چھت پہ عباس، دور حسین. دور حسین کھڑے عباس کو دیکھ رہے تھے. حسین کی کرسی لگ چکی تھی، حسین عباس کو دیکھ رہے تھے. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہا تھا. ہاتھ نہیں اٹھے تو اگلی سطر کہتے جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا تھا. مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ اپنی اپنی عبادت کر رہا تھا. کیوں حاجی طواف کی حالت میں تھے، حاجی طواف کی حالت میں، اور سخی عباس کعبہ کی چھت پہ. حسین نے آنکھ کا اشارہ دیا، آنکھ کا اشارہ دیکھنا تھا. عباس نے خطبہ شروع کیا. سخی عباس نے خطبہ شروع کیا تو آپ سمجھیں گے یہاں اتنے لوگ شور کر رہے ہوں، بول رہے ہوں، وہاں ایک بندہ بولے تو آواز کون سنے گا؟ کعبے کے طواف خاموش ہو کے نہیں ہوتا. کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی پڑتی ہے اور وہ اونچی آواز میں پڑھنی پڑتی ہے. یہاں اونچی آواز میں تسبیح پڑھی جا رہی تھی اور عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے. کعبے کی چھت پہ کھڑے عباس نے خطبہ جاری کیا. اتنی خاموشی ہو گئی کہ دلوں کی دھڑکن کانوں میں سن رہے. عام شخصیت تو نہیں بول رہی تھی، سخی عباس بول رہے تھے. اون شاہ جی تشریف لے آئے، بس بات ختم ہو گئی. عباس بول رہے تھے یوں گل بائی ہو کالم، خاموشی، سناٹا. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یوں حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا، حسین کی طرف دیکھا. عباس کی آواز الحمدللہ. 3 اشارے کیے، تینوں اشاروں پہ زندگی قربان. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. یہ کہنے کے بعد سخی عباس نے اب اپنا بتانا تھا کہ ہم کون ہیں جو ابھی یہ سازش ہو رہی تھی. حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے، حسین کعبے کو چھوڑ کے چلے گئے. عباس نے جلال میں کہا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ. یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا. گھروں کے طواف تو نہیں ہوتے نا، کمروں کی طرف منہ کر کے تو سجدہ نہیں ہوتا. عباس نے کہا یہ تو گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے. اسے سجدہ اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اسے سجدہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے ہو رہا. اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے. اگلی سطر بنتی ہی عباس کی تھی. میں پیر اون شاہ جی ہمیشہ سوچتا تھا کہ مولا عباس کا انتخاب کیوں کیا اس خطبے کے لیے. عباس کے لہجے میں علی والا روپ تھا، جلال تھا عباس کے لہجے میں. اب عباس اس بات میں جلال میں تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا. عباس نے یوں زمین کی طرف دیکھا، لفظ اتنا بڑا آ گیا ہے مجھے سطر پہ قیمت چاہیے. حسین نے دیکھا ہوا عباس کو، عباس کعبے کی چھت پہ. عباس نے حسین سے اشارہ لیا، اشارہ لینے کے بعد عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا.
میں چلتے ہوئے تو کہہ نہیں سکتا، میں کیسے کہوں چل رہے تھے؟ جو حسین کو چھوڑ دے پھر انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حسین عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے عباس کی علم کی قسم ہے غازی کا یہ جملہ نہ ہوتا میں منبر پہ غلط پڑھوں، مجھے عباس معاف نہ کرے۔ عباس نے یوں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو، او فاجرو، او کافرو، او فاجرو، کافرو، فاجرو۔ سخی عباس آپ کن سے کافر کہہ رہے ہیں؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، یہ غسل کر کے آئے ہیں، یہ وضو کر کے آئے ہیں، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے ہیں، اور تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا ہے۔ عباس کا کافر کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہوتا ہے۔ تم کافر ہو، فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو، اے کافر ہو، اے فاجر ہو۔ بات ختم ہونے لگی، آخری سطر ہے کافر ہو، اے فاجر ہو۔ اگلا جملہ جوانی تول کے دینی چاہیے بات کے قدموں پہ۔ عباس نے جلال میں آ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا، تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں، تم نے حج نہیں پڑھنے دیا، اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کا طواف کرے۔ عباس جلال میں تھے نا، عباس نے بھی اتنا کہا اگر وہ چاہے۔ کعبے کی دیواریں ہلنی شروع ہوئی، کعبے کی دیواروں کو ہلتا ہوا حسین نے دیکھا، حسین نے کرسی چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، دیوار پہ ہاتھ رکھ، رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا۔ اگلی سطر آج کے دن کی اگلی سطر سخی عباس کی۔ مولا عباس دے کے کہتے ہیں حجر اسود کو تم چومنے آئے ہو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا۔ بڑا وسیع و بلی خطبہ، اگر حکم امام نہ ہوتا ہم تم پہ ایسے حملہ کر دیتے جیسے باز چڑیوں کے غول پہ آتا۔ گرجدار خطبہ دیا، بس آخری سطر کہنے لگا حسین کعبہ سے نکلے، لوگوں نے جاتا حسین دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ لے کے کیا جا رہا ہے۔ حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے۔ میں نے صدر کہی ہے 2-4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، میں نے کوئی شاعری تخیل نہیں پڑھا تھا کہ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اب وہاں صرف بدن ہے، روح حسین کربلا لے گیا۔ اب وہاں صرف جسم ہے، روح حسین کربلا لے گیا۔ اگر روح وہاں ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ روح کربلا ہے۔ اگر روح کربلا نہ ہوتی تو حسین کی ذری پہ نہ لکھا ہوتا من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اللہ کی زیارت۔ بات عرفانی ماحول میں آ گئی ہے تو اگلا جملہ پورا مجمع خاموش ہو، سیدزادے سے دعا لینے لگا ہوں۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے۔ آخری امام نے کربلا سے مکہ زیارت کے لیے نہیں آنا، روح واپس پلٹانے گیا۔ کعبہ اب بدن کی صورت میں کھڑا ہے۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔